السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی کہانی کا آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت کی نماز ٹائم پر ادا کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کیا کریں اور روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں۔ چلیے پڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ غریب بہو کے ساتھ ہوا پریوار میں پریگننٹ غریب بہو کے ساتھ پریوار میں ہوا ظلم اور پریگننٹ امیر بہو کے ہوئے سسرال میں مزے۔ گیتا کی 2 بہویں تھیں۔ ایک کا نام شملہ تھا جو کہ امیر گھر کی بہو تھی، اس میں بہت غرور اور تکبر تھا، اور دوسری کا نام رانی تھا جو کہ بہت خوبصورت تھی لیکن غریب گھر سے آئی ہوئی تھی۔ شملہ نے کی اپنی بہوؤں میں ڈسکریمنیشن، یعنی کہ ان دونوں میں فرق کیا۔ شملہ نے اپنی بڑی بہو کو تو بہت خوشی کے ساتھ قبول کیا کیونکہ وہ ان کی برابری کی لڑکی تھی، ان کے برابری کے گھر سے آئی تھی، یعنی اس بہت امیر تھی، اور اس کے باپ نے اسے بہت جہیز دیا تھا، مال و متاع دیا تھا۔ وہ جہیز میں جہاں دیگر جوہرات لائی تھی، وہاں ساتھ ساتھ اس کے باپ نے اسے برانڈ نیو کار بھی دی تھی۔ جبکہ چھوٹی بہو جو کہ غریب گھر سے آئی تھی، ایک غریب مالی کی بیٹی تھی۔ شملہ تو اسے اپنی بہو بھی نہیں بنانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ بیٹے کے ہاتھوں مجبور تھی۔ بیٹا اسے بہت پسند کرتا تھا اور اسی سے ہر صورت شادی کرنا چاہتا تھا۔ شملہ کیا نہ کرتی، مرتی کیا نہ کرتی، مجبوری میں بیٹے کے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور اس غریب لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئی۔ وہ اپنے گھر بیاہ کر تو لے آئی، لیکن اس نے ایسے ظلم ڈھائے کہ سننے والوں کی روح کانپ جائے۔ اس نے اپنی بہو کے ہاتھوں پر گرم چمچے لگائے کہ خود کسی طرح سے یہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ ساتھ میں بڑی بہو نے بھی چھوٹی بہو پر بہت ظلم کیے تاکہ یہ سسرال چھوڑ کر بھاگ جائے، لیکن چھوٹی بہو دل کی بہت اچھی تھی اور بہت نیک سیرت اور نیک صورت تھی۔ وہ ان کے سارے ظلم برداشت کرتی رہی کہ آخر کب تک یہ لوگ ظلم کریں گے، کبھی نہ کبھی ان کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ ضرور پیدا ہوگا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ صبر کرتی رہی۔ بڑی بہو چھوٹی بہو جو کہ اس کی دیورانی لگتی تھی، اس سے کہتی، دیکھو مجھے باپ نے جہیز میں مہنگے قیمتی تحائف دیے، مجھے اتنا زبردست جہیز ملا، میں جہیز میں اتنی قیمتی چیزیں لائی ہوں، دیکھو میں مہنگے برانڈڈ ملبوسات لائی ہوں، لباس لائی ہوں، ہیرے کے جوہرات لائی ہوں اور برانڈ نیو کار لائی ہوں، جبکہ میرے پاپا نے مجھے ایک پلاٹ بھی دیا ہے اور ساتھ میں ایک پلازا بھی میرے نام کیا ہے، اور میرے پاس فلیٹ بھی ہے۔ تم دیکھو تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے باپ نے تو تمہیں ڈھنگ سے کوئی چیز بھی نہیں دی، انہیں پھٹے پرانے کپڑوں میں رخصت کر دیا۔ اگر ماں جی تمہیں برات والے دن اچھا دلہن والا جوڑا نہ پہناتی تو تمہارے باپ نے اسی سستے کپڑے میں تمہیں بھیج دینا تھا، رخصت کر دینا تھا۔ تم اس گھر میں کسی بھی صورت رہنے کے لائق نہیں ہو، دیکھو بہتری اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور طلاق لے لو اور جا کر اپنے جیسے کسی غریب سے شادی کر لو، تم اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو، تم تو اس گھر کی بہو لگتی ہی نہیں ہو بلکہ ایک ملازمہ لگتی ہو۔ میں تمہیں مشورہ دے رہی ہوں، تم آج رات گھر سے بھاگ جاؤ اور اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ اور بولو کہ سسرال والے بہت ظلم کرتے ہیں، میں وہاں نہیں رہوں گی اور میرا پتی بھی مجھے مارتا ہے، جبکہ اس کا پتی اسے نہیں مارتا تھا، اسے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے تو شادی بھی اپنی ماں سے لڑ جھگڑ کر اسی سے کی تھی، اس کی ماں تو تیار بھی نہیں تھی اس غریب لڑکی کو بہو بنانے کے لیے، لیکن چھوٹی بہو بڑی بہو کی گلی سڑی باتیں چپ کر کے سنتی رہی، اس کی جلی کٹی باتوں پر خاموش ہو جاتی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ ان کے دل میں میرے لیے رحم ڈال، یہ لوگ اتنے ظالم ہو چکے ہیں۔ پھر وقت آ گیا کہ دونوں بہویں ایک ساتھ پریگننٹ ہو گئی۔ اب ساس بڑی بہو کا تو بہت خیال رکھتی، اسے اپنے ہاتھوں سے جوس پلاتی اور سارا دن اس کی کیئر کرتی، کبھی اسے جوس پلاتی، کبھی اسے سوپ پلاتی، کبھی اسے بون برتھ کی یخنی پلاتی، کبھی ویجیٹیبلز کا سوپ پلاتی، کبھی اس کی سر کی مالش کرتی تو کبھی اسے سپلیمنٹس دیتی، لیکن چھوٹی بہو پر اس نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ وہ چاہتی تھی کہ چھوٹی بہو کا مس کیریج ہو جائے
اور اس کا غریب بچہ اس دنیا میں نہ آ سکے، جس کی ماں اتنی غریب ہو اور جس کا ننہال اتنا غریب ہو، ہمیں وہ بچہ نہیں چاہیے۔ اس نے ظلم کے سارے پہاڑ توڑ دیے، اسے پونچا لگواتی، اس سے دن بھر سارے کام کرواتی، جھاڑو پونچا لگواتی اور اسے کہتی کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پونچا لگاؤ۔ جب وہ پونچا لگا دیتی اور جگہ صاف ہو جاتی تو جان بوجھ کر آ کر وہاں پر دوبارہ سالن گرا جاتی اور کوڑا پھینک جاتی اور اسے بولتی ادھر آؤ دوبارہ پونچا لگاؤ غریب لڑکی، ادھر آؤ دوبارہ پونچا لگاؤ اور دوبارہ صفائی کرو۔ وہ بیچاری دوبارہ صفائی کرتی، پھر دوبارہ سے کچرے والا بن لے آتی اور ادھر آ کر پھینک دیتی صحن میں اور اسے کہتی یہاں سے جھاڑو لگاؤ اور ٹھیک سے اسے سرف لگا کر دھو اور فنائل کے ساتھ پونچا لگاؤ۔ وہ بیچاری دوبارہ کرتی اور کچن میں اس کو کہتی کہ جاؤ میرے لیے یہ والی ڈشز بناؤ اور بڑی بہو کے لیے بھی بناؤ، تمہیں پتہ ہے اسے کتنی کمزوری ہو رہی ہے، جا کر اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بناؤ۔ سارا دن اپنی اور اپنے بڑی بہو کی خدمتیں کراتی رہتی، لیکن پھر ایک دن اس کی ساس بیمار پڑ گئی۔ اس سے بڑی بہو نے تو منہ بھی نہیں لگایا، اس نے کہا کہ مجھے تو اماں جی خیال رکھنا آتا ہی نہیں، میں تو بڑے گھر کی لڑکی ہوں، مجھے یہ چونچلے نہیں اٹھانے آتے کسی کے۔ جبکہ چھوٹی بہو کو بہت احساس ہوا، وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا ماں جی آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں، ہمارے پتی تو گھر پر نہیں ہیں لیکن میں خود آپ کو ڈاکٹر کے لے کر جاتی ہوں۔ وہ اپنی ساس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ان کا بی پی لو ہو گیا ہے اور کچھ میڈیسنز دیتا ہے۔